بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم رکوع ہے یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی موتی پروئے ہیں گویا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد کہلاتی ہیں۔ اگر ہم عدل انصاف سے کام لیں، عدل کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت وسیع میننگ رکھتا ہے، جس کا ترجمہ ہم انصاف سے نہیں کر سکتے، کیونکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر کرنا، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے جو جس چیز کے لائق ہے اس کو وہ چیز پوری پوری مل جانا۔ تو اس طریقے سے عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو چیز کا مستحق ہو اسے وہ چیز پوری پوری پہنچے، اسے اس سے محروم نہ رکھا جائے۔ یعنی لوگوں کے حقوق درمیان جو حقوق ہے ان میں توازن اور تناسب قائم ہو، اور ہر ایک کو صحیح طریقے سے اس کا حق دیا جائے۔ تو یہ عدل کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلے کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بلکہ عدل کے ساتھ تمام معاملات طے پائیں۔ والاحسان، اور احسان بھی یہ دوسری چیز ہے، جس احسان سے مراد ہے اچھا برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، اچھے اخلاق سے پیش آنا، درگزر کرنا، ایک دوسرے سے کا پاس و لحاظ کرنا، اور بلکہ دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دے دینا، اور خود اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا۔ تو یہ عدل کے بعد یہ ایک چیز ہے احسان، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نیکی کرنا، اور خواہ دوسروں کو زیادہ ہم دے دیں اور ہم خود کم لے لیں، دوسروں کو ہم زیادہ سہولتیں دے دیں، ہم خود اپنے اوپر تھوڑی زیادہ مشقتیں لے لیں دوسروں کے برعکس، یہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کے ساتھ ساتھ احسان بھی، یہ احسان بھی جس معاشرے میں ہوتا ہے تو اس معاشرے کو وہ انتہائی خیرخواہ اور اچھا معاشرہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ صفات اپنے اندر لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسری چیز جس کا حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صلہ رحمی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں، ذی القربہ، رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صرف اچھا برتاؤ کرے اور خوشی غمی میں ان کے شریک ہو اور جائز حدود میں ان کا مددگار بنے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف وہ اپنی ذات اور اپنے بال بچوں کے حقوق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق کو تسلیم کرے۔ ہماری جو شریعت ہے ہمیں یہ اس معاملے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ ہر خاندان کے جو خوشحال افراد ہیں وہ اپنے خاندان کے جو کمتر لوگ ہیں، مطلب جو ضرورت مند لوگ ہیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، اور ان کا ہر طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ یہ مطلب یہ اصول قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اس خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، اور پھر اس کے بعد دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس کے بعد پھر دوسروں کے حقوق ہیں، اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر احادیث میں وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ہمیں بیان فرمائی ہے۔ ابھی احادیث نہیں بیان کر سکتے، میں اس کا ایک خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آدمی کے سب سے پہلے حقدار اس کے والدین ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بھائی بہن ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوں، اور پھر ان سے قریب ہوں۔ اور اسی اصول کی بنا پر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی یتیم اگر بچے ہوتے تھے تو ان کے قریبی رشتہ دار اگر خوشحال ہوتے تھے تو ان کو ان کی پرورش کے ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر انہیں
بیت المال کے ماتحت رکھا جاتا تھا۔ تو یہ اگر یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے کہ ہر خاندان کا خوشحال افراد اپنے خاندان کے جو غریب افراد ان کا ہر طریقے سے خیال رکھنے لگیں، تو اس کی وجہ سے کتنا اچھا معاشرہ، خوشحالی اور پاکیزگی اور بلندی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگی۔ تو یہ 3 چیزوں کا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور پھر اسی آیت میں 3 چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی اور ہر برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یہ فحشا جو ہے اس میں ہر قسم کی بےہودگی آ جائے گی، ہر قسم کے شرمناک افعال آ جائیں گے، ہر وہ برائی آ جائے گی جو خود اپنی ذات میں بری ہو، فحش ہو، وہ اسے زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخل ہے، زنا ہے، عریانیت ہے، یہ تمام چیزیں عمل قوم لوط ہے جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ محرمات سے نکاح کرنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، بھیک مانگنا بھی، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ فحشا میں، بے حیائی کے کاموں میں آتی ہیں۔ اور عریاں قسم کے افسانے اور ڈرامے اور فلمیں، عریاں تصویریں، عورتوں کا سج سنور کر منظر عام پر آنا، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط، ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں بے حیائی میں شامل ہوتی ہیں۔ اور منکر وہ چیز ہے، ہر وہ برائی ہے جسے ہر انسان برا سمجھتے ہیں اور اسے برا کہتے ہیں، تو اس برائی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظلم زیادتی سے بھی اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ اپنی حد سے آگے بڑھنا، دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، چاہے حقوق خالق کو یا مخلوق کے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کو سرکشی، بغی کہا جاتا ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کو بغی کہا جاتا ہے۔ تو 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، 3 باتوں سے اس آیت میں روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اس رکوع میں وہ تمام اصول بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک سوسائٹی کے لیے، ایک سماج کے لیے، ایک اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور ہم اجتماعیت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہر انسان اکیلے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، ہمیں اجتماعیت کی ضرورت پیش آتی ہے، خواہ وہ خاندانی شکل میں ہو، یا محلے کی شکل میں ہو، یا پھر معاشرے کی شکل میں ہو۔ ہم کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے تعلقات کہیں لین دین کے ہوتے ہیں، کہیں آپس میں محبت کے، مروت کے ہوتے ہیں، کہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پہلے تو وہ 3 باتوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، 3 باتوں سے منع فرمائے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو۔ سب سے پہلے اللہ کا عہد ہے ہمارے اوپر، جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کرتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے جو ہم دنیا میں آنے سے پہلے عہد الست کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے۔ 2 بار اس کا ذکر ہوا ہے پیچھے، سورہ اعراف میں بھی صاف صاف آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے تمام لوگوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے بلا جواب دے کر آئے، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر جو دنیا میں آنے کے بعد اس عہد پر قائم رہتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، صحیح زندگی گزارتے ہیں، جو اس عہد سے پھر جاتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ عہد ہم سب سے پہلے کر کے آئے ہیں، شعوری عہد کیے تھے ہم اس وقت، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پیدا کیا تھا اور وہ عہد لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ عہد لینے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تم بعد میں یہ نہ کہو کہ ہمیں نہیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم پہلے ہی تم سے عہد لے لیے تھے۔ اور اس کے بعد ہم جب دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو اس عہد کو ہم پھر تجدید کرتے ہیں، اس عہد کی نئے سرے سے اس عہد کو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عہد ہوا جسے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اب اللہ کے عہد کو ہم پورا کیسے کریں گے؟ وہ سارے احکامات، وہ ساری تعلیمات جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں دے رہے ہیں، ان تمام کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب ماننا، الہ ماننا،
اور اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ ماننا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور بندگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہوا۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ جب تم قسم کھا لو، پختہ قسم کھا لو، تو پھر اس کو توڑو مت۔ قسم پہلے تو کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کہیں پر ضروری ہو جائے تو پھر اسے قسم کھاؤ اور پھر اسے توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اس کا اسے کپڑا پہنانا یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ہم اگر قسم کھا کر توڑ دیتے ہیں، اگر کوئی غلط قسم کھا لیتے ہیں تو اسے توڑنا ضروری ہوتا ہے، اس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر صحیح بات پر ہم قسم کھائیں تو اسے توڑنا نہیں ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اپنی قسم کو مت توڑو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بھی بنا چکے ہو۔ یعنی ایک قسم ہوتی ہے کہ جو ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اور ایک قسم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بغیر گواہ بنائے ہوئے بھی کی جاتی ہے، تو قسم کو توڑنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے بہت ہی محنت سے سوت کاتا، پھر اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سوت کاٹنا لوگ جانتے ہوں گے، چرخے پہ سوت کاٹا جاتا ہے بہت محنت کے ساتھ، ایک ایک دھاگا جوڑ جوڑ کے پورا بنایا جاتا ہے، اور پھر اتنی محنت سے اگر کوئی اسے بنا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو ہم اسے کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی عہد کرتے ہیں، خواہ وہ عہد اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، اگر عہد کر لیتے ہیں تو پھر اس کو توڑنا گویا کہ ہم محنت سے سوت کاتے اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خود ہی کے ہی کیے ہوئے عہد کو توڑنا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، یعنی تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے۔ یہ نیشنل لیول پر جو عہد و پیمان ہوتے ہیں لوگ اس کو توڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اور اس کو اپنی دنیاوی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مطلب مختلف قومیں جو ہوتی ہیں، مختلف گروہ ہوتے ہیں، سیاسی، معاشی اور مذہبی کشمکش جو ان کے درمیان ہوتی ہے، تو ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے معاہدہ کرتا ہے، دوسرے وقت میں اپنے قومی مفاد کی وجہ سے اسے توڑ دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور یہ حرکت ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں جو ذاتی زندگی میں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، صحیح راستے پر بھی ہوتے ہیں، تو ان حرکتوں کی وجہ سے کوئی پوری قوم کی طرف سے تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ ان کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا کام ہے کہ کسی امت کو دوسری امت پر، کسی قوم کو دوسری قوم پر بڑا ثابت کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے تم اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ہتھیار مت بناؤ۔ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تمہیں ایسی ذمہ داریاں دیتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ تم صحیح طریقے سے صحیح کام کرتے ہو یا نہیں، یا پھر ایک غلط طریقے سے قسمیں توڑتے ہو اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن ساری باتیں بیان کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، ہے نا۔ یعنی قیامت، یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے روز ہوگا، جو یہاں پر کشمکش ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں، یہ سارا فیصلہ قیامت کے دن ضرور ہونے والا ہے۔ تم یہاں پر اختلاف کر رہے ہو، یہاں پر یہ جو عرب کے جو یہودی تھے وہ خاص طور سے یہ کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، مومنوں سے، مسلمین سے اگر کوئی معاہدہ کرتے تھے، کوئی عہد کرتے تھے، اسے توڑ ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امی ہیں، ہمارے پاس تو کتاب ہے۔ انہیں یہ زوم تھا کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، اور یہ امیین جو ہے، یا عرب کے جو کافرین یا مشرکین یا پھر جو اہل ایمان جو ایمان لے آئے تھے، ان کے ساتھ ہم کچھ بھی زیادتی کریں تو ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کی خیانت کی جا سکتی ہے اور ہر چال اور تدبیر ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، یہ ایسا وہ لوگ کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب کچھ صاف صاف بیان کر دیں گے، جو کچھ تم اختلاف کر رہے تھے، چیزیں صاف تھی سامنے، اس کے بعد بھی اس کے خلاف تم کام کر رہے تھے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صاف صاف واضح فرما دیں گے۔
वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा। अगर अल्लाह ताला चाहते तो तुम्हें एक उम्मत बना देते, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं गुमराह करते हैं, जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं ना। ये मजमून कई बार आया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार के इंतखाब की आज़ादी दे दी अल्लाह ताला ने, इसलिए लोगों के रास्ते अलग हैं। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को हिदायत पर नहीं चलाते। अगर अल्लाह ताला ज़बरदस्ती हिदायत पर चला देते तो ये होता कि फिर हर एक अपने अपने इख्तियार से और अमल में आज़ाद नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है। और जो कोई गुमराही की तरफ जाना चाहता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए गुमराही के रास्ते खोल देते हैं। युज़िल्लु मन यशा का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला खुद उसे पकड़ के गुमराह की तरफ डाल देते हैं। जिसका झुकाव गुमराही की तरफ होता है, अल्लाह ताला उसे गुमराही के रास्ते पूरे पूरे हमवार कर देते हैं, वैसे साथी में असर कर देते हैं, वैसे हालात पैदा कर देते हैं और वैसी सारी सहूलियात उसके लिए मैसर कर देते हैं। वयहदी मन यशा, जो हिदायत की तरफ जाना चाहता है उसके लिए भी वैसे हालात पैदा कर देते हैं अल्लाह ताला, वैसे साथी पैदा कर देते हैं, वैसा माहौल अल्लाह ताला बना देते हैं। चाहत पर बात है, जो इंसान गुमराह होना चाहे तो फिर अल्लाह ताला भी उसे गुमराह कर देते हैं, और जो हिदायत की तरफ जाना चाहे तो अल्लाह ताला भी उसे हिदायत के सारे रास्ते हमवार कर देते हैं उसके लिए। वला तुसअलूना अम्मा कुंतुम तामलून, और ज़रूर तुमसे तुम्हारे एक एक अमल के बारे में पूछा जाएगा। कोई आज़ाद नहीं है। कि दुनिया में लोग ऐसा समझ रहे हैं कि माल हमारा है, हम जैसे चाहें इसे खर्च करें। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे मातहत हैं, जैसा चाहे उनके साथ सलूक करें। लोग ऐसा समझते हैं कि जिस्म हमारा है, हमारी मर्ज़ी चाहे जैसे इस्तेमाल करें। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक सही रास्ता, सही तरीक़ा, सही कानून उतारा है और उसी के मुताबिक हर चीज़ के साथ हमें मामला करना है, वरना हर एक के बारे में हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वला तत्तखिज़ू ऐमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल क़दमुन बाद सुबूतिहा। और अल्लाह ताला मोमिनीन को ख़ास तौर से मुखातब करके फरमा रहे हैं कि तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया ना बना लेना। मतलब ऐसा ना हो कि कसम खाओ इसलिए कि लोग धोखे में आ जाएं। अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग धोखा देने के लिए कसम खाते हैं, और जो सच्चे होते हैं उन्हें कसम खाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। कहीं ऐसा ना हो कि फतज़िल्ल क़दमुन बाद सुबूतिहा, कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाएं। यानी ख़ास तौर से मोमिनीन को इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि अपनी कस्मों को धोखे का ज़रिया मत बनाना, वरना अगर तुम्हें देखकर कोई शख्स इस्लाम की सच्चाई को मान लेगा, फिर तुम्हारे ऐसे अमल को देखकर वो दीन से अगर दूर हो जाएगा और फिर वो अहले ईमान के गुरों में शामिल होने से रुक जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए भी ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। व तज़ूक़ुस्सुअ बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाह, तुम जो अपने अमाल के ज़रिए से लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हो, तो उसकी वजह से तुम्हें भी इसका मज़ा चखना पड़ेगा और तुमको इसका सज़ा भुगतना पड़ेगी। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ काफ़िरीन, मुशरिकीन, मुनाफिकीन को ही तंबीह कर रहे हैं, मोमिनीन को भी तंबीह फरमा रहे हैं। अहले ईमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने ईमान को या अपने इस्लाम को या अपनी दीनदारी को नऊज़ बिल्लाह धोखे का ज़रिया भी बनाते हैं। अल्लाह न करे कोई ऐसा करे, तो उसे अल्लाह ताला सख्ती से मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो कि तुम्हें देखकर कोई दीन इस्लाम में दाखिल होने वाला भी वो दूर हो जाए और तुम्हें इसका बुरा मज़ा चखना पड़े, बुरा अज़ाब चखना पड़े, अज़ाब का मज़ा चखना पड़े। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह के अहद को थोड़ी कीमत पर थोड़े फ़ायदे के लिए ना बेचो। यानी अल्लाह का वो अहद, यानी वो अहद जो तुमने अल्लाह के नाम पर किया हो, या फिर अल्लाह ताला के दीन के नुमाइंदा होने की हैसियत से अगर कोई अहद किए हो, अब तुम्हें दुनिया का कुछ दूसरा फ़ायदा नज़र आ रहा है, तुम उस अहद को मत तोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा फ़ायदा नज़र आ जाए तो नौज़ बिल्लाह उसे बेचा जा सकता है। यहाँ पर समनन कलील कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया भी अगर इंसान को मिल जाए एक सच्चा अहद तोड़ने के बदले में, तो वो समन कलील ही होगी। क्योंकि जो अहद होता है, अहद की पासदारी होती है, उसकी वजह से जो फ़वाइद हासिल होते हैं दुनिया से लेकर आखिरत तक,
تو وہ گویا کہ اگر اس عہد کو ہم توڑ دیں اور دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے چاہے کتنا ہی بڑا ہو وہ سامان قلیل کی حیثیت رکھتا ہے، تھوڑی قیمت تک کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو انما عند اللہ ہوا خیر الکم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی کوئی عہد تم کر لیے، اس میں دنیا کا نقصان بھی اگر ہو رہا ہے تو اس کو مت توڑو، کیونکہ اس عہد کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو فائدہ تمہارے لیے ہوگا وہ بہت بہتر فائدہ ہوگا، کاش کہ تم جانو۔ اور دنیا کا ایک بڑا فائدہ تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے تم عہد توڑ دیتے ہو، تو اس کی وجہ سے تمہیں سخت سزا بھگتنی پڑے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس سے باقی رہنے والا ہے، کتنا بھی زیادہ ہوگا، ہم دنیا میں کتنا بھی زیادہ لے لیں وہ بہرحال ختم ہونے والا ہے، اور ہم ایک اچھا عہد کر کے، اچھا معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اچھے اعمال اگر درج کراتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان لوگوں کو جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ضرور ان کے عمل سے اچھا اجر انہیں عطا فرمائیں گے۔ صبر سے کام لینے والوں سے مراد کون ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ہر لالچ سے اور ہر خواہش سے اور نفسانی جذبے کے مقابلے میں صحیح راستے پر قائم رہے، ہے نا۔ دنیا میں بہت دل ہوتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کریں، غلط راستوں پر چلے جائیں، لیکن جو لوگ صحیح راستے پر قائم رہیں اور ہر اس نقصان کو برداشت کر لیں جو دنیا میں صحیح راستہ اختیار کرنے سے ہمیں پہنچتا ہے، اور ہر اس فائدوں کو ٹھکرا دے جو دنیا میں غلط طریقے اختیار کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے اچھے عمل کے اچھے نتائج کا ہم اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ دنیا ختم نہ ہو جائے اور دوسری دنیا نہ آ جائے، کیونکہ ہمیں ہمارے ہر اچھے کام کا بدلہ اس دنیا میں تو نہیں ملنے والا ہے، کچھ اعمال کا اللہ تعالیٰ دیں گے بھی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ تو ہمیں جزا جو ہے آخرت میں ہی ملنے والا ہے۔ یہ صبر ہمیں کرنا ہے، یہ پوری زندگی صبر کرتے چلے جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کتنا صبر کریں، کب تک صبر کریں، ہم سامنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ برا ہی معاملہ کرتے ہیں، ہم کب تک صبر کرتے ہیں؟ پوری دنیا کی زندگی تک صبر کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ اگر کوئی صحیح راستے پر چلتا ہے اور اسے آزمائش آتی ہے تو وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ ہم تو اچھے راستے پر قائم ہیں، ہماری آزمائش ہی ختم نہیں ہو رہی، تو آزمائش پوری دنیا تک، پوری زندگی تک چل سکتی ہے۔ اچھا اجر کی امید ہم آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ سے رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھو بہت اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں ہمیں اسی معاملے میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر عمل صالحا کام نہیں آئے گا۔ ہم اگر مومن ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو وہ کرتے تھے اس سے بہترین اجر انہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اتنی اچھی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان لانے والے مرد اور عورت دونوں کو عطا فرمائی ہے کہ ایمان کے بعد ہم نیک عمل بھی کریں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ اس آیت میں مومن اور کافر دونوں ہی گروہوں کے بے صبر لوگوں کے غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سچائی، دیانت اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے سے انسان کی آخرت تو بن جاتی ہے مگر دنیا بگڑ جاتی ہے، نعوذ باللہ، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، اس صحیح طریقہ اختیار کرنے سے صرف وہ آخرت ہی نہیں بنتی، دنیا بھی بنتی ہے، اور جو لوگ حقیقت میں ایماندار اور پاک باز اور سچے ہوتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی جو بے ایمان اور بدعمل لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بہتر ہی رہتی ہے۔ جو ساکھ انہیں حاصل ہوتی ہے، جو سچی عزت اور اپنی اچھی سیرت کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو صاف ستھری اور پاکیزہ کامیابیاں انہیں ملتی ہیں وہ لوگوں کو میسر نہیں آتی جو گندے اور گھناؤنے طریقے سے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو دنیا میں بھلے سے ایک انسان کے پاس دنیا نہیں نظر آئے
بہت اچھی چیزیں نہیں ہو، بہت اچھے گھر بار نہیں ہو اور بہت عالی شان زندگی وہ نہیں گزار رہا ہے، لیکن یہ کہ جو نیک شخص ہے، جو اچھے کام کر رہا ہے، اس کو اس کے دل کا جو سکون ہوتا ہے، اس کے ضمیر کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ اسے بہرحال حاصل ہوتی ہے، اور اس کا ادنا سا حصہ بھی بڑے بڑے شاندار محلوں میں رہنے والے اور بہت زیادہ شاندار زندگی گزارنے والوں کو اس کا ادنا سا حصہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب کیا چیز؟ دل کا اطمینان اور ضمیر کی جو ٹھنڈک نیک انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے صحیح زندگی بسر کراتے ہیں۔ یہ سوچ جو لوگوں کی ہے کہ نیک کام کرنے سے آخرت تو بن جائے گی، دنیا نہیں بنتی ہے، دنیا ہمیں بنانا بھی نہیں ہے، دنیا میں ہمیں بس ایک امتحان کی طرح سے گزارنا ہے، آزمائش کے طریقے سے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہوئے گزارنا ہے، اپنی خواہشات نفسوں کو ایک طرف رکھ کر اور اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی ہمیں گزار دینا ہے، تو ہمیں اپنے دل کا اطمینان بھی یہاں پر پورا مل جائے گا، ضمیر کی ٹھنڈک بھی ہمیں بالکل حاصل ہو جائے گی، اور آخرت میں جو اجر عظیم ہمارا منتظر ہے انشاءاللہ العزیز، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد، بہت تھوڑی سی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں، اور اس آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہم یہ تھوڑی سی زندگی، آخرت کی زندگی مطلب دنیا کی تھوڑی سی زندگی بنانے کے لیے ہم آخرت کی پوری ہمیش کی زندگی اگر ہماری بگڑ جائے تو پھر ہم سے بڑھ کر اللہ نہ کرے کہ بدقسمت اور کون ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ہماری نظر آخرت بنانے پر ہونی چاہیے، بھلے سے دنیا میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم ایک کوئی عہد کر لیے، اس عہد کو پورا کرنے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا سودا ہم کسی سے کر لیتے ہیں، اب اس سے زیادہ کوئی دینے پر تیار ہے، ہم یہ عہد توڑ ڈالتے ہیں، اس سے جس نے ہم نے پہلے سودا کیا تو اس کو کتنا تکلیف پہنچتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو بھلے سے ہمیں دنیا میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، لیکن جو عہد ہم کر لیے ہیں لوگوں سے، جو ہماری جو عہد و پیمان ہو گئے ہیں، جو معاہدے ہو گئے ہیں، اس پر قائم رہنا اور اس پر راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عہد و پیمان، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہمیں یاد دلایا، پھر بندوں سے جو ہمارا عہد و پیمان ہوتا ہے اسے بھی پورا کرنے کے لیے کہا ہے، تو دنیا کا بھلے سے نقصان ہمیں اٹھانا پڑے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر زندگی گزاریں گے تو آخرت ہمیش کے لیے ہماری ہوگی، اور آخرت کا جو فائدہ ہے پوری دنیا بھی اس کا ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے نا، ہم حدیث میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس میں بھی ہمارا ذکر ہوا کہ پوری دنیا کی حقیقت ایک بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کمتر ہے، جس کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، ہم اپنا دماغ خرچ کرتے ہیں، ہم چالیں چلتے ہیں کہ کیسے ہم دنیا حاصل کریں، کیسے ہم دنیا حاصل کریں، کیسے ہم دنیا کا عیش و آرام حاصل کریں، جبکہ اس کی حیثیت ایک بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کمتر ہے، اور آخرت کا اجر تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ بتاتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ہم ایسا اجر عظیم عطا فرمائیں گے کہ جو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلے سے ہماری دنیا کیسی ہی گزرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، بس ایمان پر اور اسلام پر قائم رہنا ہے ہمیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بتا رہے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا ایک ظاہری طریقہ یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت کے روح سے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بالکل واجب ہے، لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھ لیں، بلکہ ہمارے دل میں بھی واقعی یہ خواہش ہونی چاہیے اور عملی طور پر بھی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن خیالات اور وسوسوں سے محفوظ رہیں، اور غلط اور بیجا شکوک اور شبہات میں نہ مبتلا ہوں، قرآن کی ہر بات کو صحیح روشنی میں دیکھیں اور اس میں غلط چیزوں کو ملا کر قرآن کے الفاظ کو غلط معنی پہنانے کی کوشش نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہم کم از کم 3 بار، یہاں تک کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہوئے پہنچے ہیں تو 3 بار قصہ آدم و ابلیس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس قرآن سے وہ ہدایت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان قرآن مجید کی طرف رجوع ہوتا ہے، چاہے تلاوت کے لیے، چاہے ترجمے کے لیے، چاہے تفسیر کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو شیطان اسے حتی الامکان اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور غلط سمجھ، غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے پورا زور صرف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت، اس کو سمجھنے کا ارادہ کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہیے، ہے نا۔ دیکھو قرآن مجید کی تفسیر سننا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو موقع ہے لیکن اس موقع کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ شیطان انہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے دوسرے ابھی بہت کام ہیں، ہم ابھی فری نہیں ہیں، ہم ابھی بہت زیادہ مصروف ہیں، ایسے وسوسے انسان ڈالتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش میں رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان ہمیں اس سرچشمہ ہدایت سے، اس سے فیض حاصل کرنے سے محروم نہ کر دے، کیونکہ جو قرآن سے ہدایت نہیں پائے گا پھر اسے کہیں بھی ہدایت نہیں ملے گی، اور اللہ نہ کرے جو قرآن سے گمراہی اگر اخذ کر لیا تو پھر اسے دنیا کی ہر گمراہی کے چکر میں وہ پڑ جائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے قرآن مجید، جو ہم ابھی صرف تلاوت ہی نہیں، جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو اس سلسلے میں، اور شیطان ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ ارے یہ کوتاہی، یہ تمہارا نقصان نہیں ہوا، اگر ہم ایک دن کی بھی تفسیر نہیں سن رہے ہیں، شیطان مطمئن کر دیتا ہے ارے مصروف تھے نا، یہ کام بھی تو ضروری تھا نا، یہ ایسے وسوسے شیطان ہمارے لیے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے یہ ہدایت ہمیں دیتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی نہ صرف زبانی پناہ مانگو بلکہ دل میں بھی پختہ عہد رکھو کہ ہم اس سے ایسی چیزیں سیکھیں گے جو ہمیں صحیح راستے پر لے جائیں گی، اور غلط راستے سے حتی الامکان بچا لیں گے، اور یہی چیز ہے، یہی قرآن ہے جس میں سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ اسی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ گمراہی میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہ لیس لہم سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی اچھی بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ شیطان کو ان لوگوں پر غلبہ نہیں حاصل ہوتا جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا۔ کوئی دوسرا کام ہے تو ٹھیک ہے نا، وہ دوسرے وقت میں ہو جائے گا، ہمیں یہ وقت اس کام کے لیے نکالنا ہے، ہمیں لگانا ہے۔ دوسری مصروفیات ہے تو اپنی جگہ پوری زندگی چلنے والی ہے، لیکن ہمیں جو پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا تھوڑا سا وقت مل رہا ہے تو یہ وقت ہمیں اسی کام میں اچھی طریقے سے پوری دل جمعی کے ساتھ صرف کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو اللہم ربی جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے جن پر شیطان کا زور نہ چلے، اور ہم اس قرآن مجید سے، اس کتاب ہدایت سے حتی الامکان ہدایت اور رہنمائی حاصل کر لیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اب اس کا غلبہ، اس کا زور کن پر چلتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، مطلب جو شیطان کی ہر ایری غیری بات کو قبول کر لیتے ہیں، ہر تعویل کو قبول کر لیتے ہیں، ارے ہاں ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس تو چھوٹے بچے ہیں جو پریشان کرتے ہیں، ارے ہمیں تو بہت کام ہے، بہت ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، کہاں سے ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ تو جو لوگ شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں آنے سے مطلب شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہی پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، بلکہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں اور شیطان کے بہکاوی باتوں کو اپنے دل کی بات سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے،
ایسا بھی بالکل صحیح، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، تو وہ لوگ اس چیز سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جس مقصد کے لیے لائی ہیں، اگلے رکوع میں اس کو سمجھیں گے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ بہت سارے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں جو مشرکین مکہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید پہلے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ قرآن کو اس کی اصل روشنی میں صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے، وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کے گمراہ کرنے والے وسوسے سے چوکنا رہے اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، ورنہ شیطان آدمی کو اس قابل کبھی نہیں چھوڑتا کہ وہ سیدھی طریقے سے قرآن کو اور اس کی باتوں کو سمجھے۔ تو یہ چیز ہمیں آج اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ اگر ہم قرآن کو صرف پڑھنا بھی چاہیں، صرف سمجھنا بھی چاہیں، کچھ بھی قرآن سے ہمارا تعلق جوڑنا چاہیں، تو شیطان اس معاملے میں کم سے کم ایڑی چوٹی کا زور ضرور لگاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی وہ قرآن سیکھنے سے بہت روکتا ہے، بہت دن لگا دیتے ہیں بچے، اچھے بھی بچے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنے میں دن لگا دیتے ہیں، جو حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس میں بھی وہ پوری طور سے کوئی اسے نہ سمجھ پائے، کیونکہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں صحیح طریقہ، صحیح راستہ بالکل سامنے آ جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ تو اور کسی دوسری چیز سے شیطان ہمیں روکے نہ روکے، قرآن سے بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑی قوت اور طاقت لگا کے وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چوکنا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں دماغ میں خیال ہونا چاہیے کہ ارے شیطان تو ہمیں قرآن کو پڑھنے سے بھی، سیکھنے سے بھی، سمجھنے سے بھی، اس پر عمل کرنے سے بھی روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، ورنہ اس کا پلان فیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن کے معاملے میں شیطان کے وسوسے اگر آئے تو اسے فوراً نکال دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں وقت ضرور نکالنا ہے نا۔ کسی استاد کے ذریعے سے بات میں سنی تھی کہ یہ ایمرجنسی ہے، قرآن کا سیکھنا سمجھنا ایمرجنسی ہے۔ اگر ابھی آج ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے، اللہ نے کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، کسی کو ارجنٹ میں ہاسپٹل لے کر جانا ہو، تو ہم سب کچھ چھوڑ کے اٹھ کے لے کے بھاگیں گے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کا سیکھنا بھی ایمرجنسی ہے، سب کچھ چھوڑ کر ہمیں اس قرآن کو سیکھنے میں لگنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس قرآن کو نہیں سیکھیں گے ہماری پوری دنیا جو ہے تو وہ ادھوری رہے گی، ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ خیال اپنے ذہن میں رکھ کر ہم قرآن کو سننے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر صحیح طریقے سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔